کہ امام نے کہا کہ جو پوری اپنی زندگی میں 60 70 80 90 برس کی زندگی میں پوری لائف میں ایک دفعہ جسٹ ونس اپنے دل سے کہا، اس نے دل سے کہا فیا لیتنی کنت، کاش میں کربلا میں ہوتا، تو امام کہتے ہیں کہ اگر وہ مر بھی جائے گا اور اس کے بعد میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو اس کی لحد سے اس کو اٹھایا جائے گا اور لشکر امام میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ سوچو کتنا بڑا آنر ہوگا کہ اگر میں لشکر امام میں آ جاؤں، اس آرمی میں آ جاؤں جو امام کی آرمی ہے۔ دوستو اللہ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا نہیں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے نہیں بھیجا، یہ بڑے بڑے شہر دیکھنے نہیں بھیجا، نصرت امام کے لیے بھیجا۔ دوسروں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے، ہم کو ایک لائن ڈیوائڈ کرنا، دنیا کو بتانا وہ اور ہے ہم اور ہیں۔ ہم انتظار کرنے والے ہیں کسی کا، کربلا کے خون کا ہم انتظار کرنے والے ہیں، اپنے امام کو جوائن کریں گے، اور امام کو جوائن کرنے کا ثواب یہ ہے کہ then you don't need to worry، 24/7 تم امام کے ساتھ رہ سکتے۔ اس کے لیے 2 اعمال بتا دیتا جو ایک میرا طریقہ ہے، ایک بہت اہم دعا ہے جو ہر گھر میں ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، یہ دعا بھی چھٹے امام سے، اور مفاتیح الجناح میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد یہ دعا ہے، فوراً بعد مفاتیح شیخ عباس گمی کی جو کتاب ہے، فوراً بعد یہ دعا۔ اس دعا کا پہلے ثواب بتاتا، اجر بتاتا۔ یہ دعا لکھا ہوا ہے اوپر، خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کے زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ اس دعا کی برکت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر یہ دعا تم نماز فجر مس کیے بغیر اگر 40 دن یہ نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، ہارڈلی 5 سے 6 منٹ کی، یہ دعا آپ کو ڈیوائن پل کے اوپر بھی، وہ ایپ کے اوپر یہ دعا ہے، آپ دعاؤں کے کالم میں جائیے آپ کو یہ دعا ملے گی۔ یہ دعا کئی چیزوں کا فائدہ بتاتی ہے، اور یہ کہا کہ جو یہ دعا، میں نہیں بول رہا، آپ دیکھ لینا اس پہ جو پریفیس میں لکھا ہوا ہے چھٹے امام کا، کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا 40 دن 40 ڈیز کا چلہ کرے گا وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، تو اگر مر بھی جاؤ 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد بھی اگر امام آئے تو تم کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کے لشکر امام میں شامل کیا جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے، آپ جرسی میں اب آپ یہ کرنا، خود بھی کرو بچوں کو بھی لے کے کرو، ہمیشہ اکیلے نہیں کرنا، اپنی وائف کو اپنے بچوں کو، اگر معصوم بچہ کوئی ہے آپ کا سلوات پڑھیں، ایک اور سلوات پڑھیں، معصوم بچہ ہے کوئی تو کوئی نہیں اٹھا، دعا کی قبولیت کے لیے معصوم بچہ بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ جب معصوم بچہ ہاتھوں کو ایسا کرتا ہے نا، اللہ اس کے ہاتھوں پہ رحمتوں کو نازل کر دیتا۔ نبی یونس کے واقعے میں آپ کو ملے گا، میں واقعہ نہیں پڑھا، بہترین طریقہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے، لیکن کرائے کے بچے نہیں لینا، سمجھ آئی؟ اپنے بچے، معصوم بچے گود میں ڈالو، تمہاری اولاد ہے نا، ہاتھ میں سجدہ دے دو، معصوم بچے کی سجدہ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول کراتی ہے۔ اگر معصوم بچہ ایسا کر دے، اس کی بات ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرتے ہوئے، کبھی دیری نہیں کرتا، کبھی دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اتنا مرسیفل، اتنا بڑا مرسیفل کہ اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی ہے ہی، صرف کرم ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں، وہ دیر کرتا ہی نہیں، تم پکارو جواب دے دے گا، ہم نہیں دیتے جواب۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو، اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ آئے پکار بھی رہا، مجھے جواب دینا ہی نہیں، اس لیے کہ میرا سٹیٹس بڑا ہے اس کا سٹیٹس چھوٹا ہے، آپ بولیں گے اس سے میرا کیا کام ہے، یہ کبھی مت کرو۔ کوئی پکارے تو تم کو جواب دینا لازم ہے،